یہ کہانی ہے محبت، ایمان اور ایک ایسی برائی کی جو ناقابل تصور ہے۔ ایک ایسے خاندان کی داستان جس کے صبر اور یقین کا امتحان لیا گیا۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب محبت کا سامنا خالص شر سے ہوتا ہے تو سب سے بڑا ہتھیار کیا بنتا ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک ہنستے بستے گھر سے۔ یہاں کرمدین نامی ایک شخص اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن باپ بیٹیوں کی یہ چھوٹی سی دنیا بہت پرسکون تھی۔ پر اسے کیا خبر تھی کہ یہ سکون بہت جلد چھننے والا ہے۔ کرمدین اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ان میں سب سے چھوٹی تھی زینب، جو عمر میں تو کم تھی لیکن بہت ہی سمجھدار تھیں۔ ان کی اس پرسکون زندگی میں خلل تب پڑا جب گاؤں میں ایک مکار بیوہ کی آمد ہوئی، ایک ایسا خطرہ جسے سب سے پہلے زینب نے ہی محسوس کر لیا تھا۔ وہ عورت، اس کے 2 چہرے تھے۔ کرمدین کے سامنے وہ ایک فرشتہ صفت، ہمدرد اور محبت کرنے والی عورت کا روپ دھار لیتی، لیکن جیسے ہی وہ اکیلی ہوتی وہ ان بچیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کرمدین کو شادی کے لیے راضی کر ہی لیا، اور بس گھر آتے ہی اس نے لڑکیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ ستیلی ماں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان بہنوں کو جنگل کا رخ کرنا پڑا، جہاں قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہاں ان کی آزمائشیں معجزوں میں بدلنے والی تھیں، اور یہاں سے ظلم اور معجزے کا ایک عجیب کھیل شروع ہوا۔ سوتیلی ماں انہیں بھوکا رکھتی تو کوئی اللہ والا بزرگ غیب سے ان کی مدد کو آ پہنچتا، لیکن ان کی سوتیلی بہن جو ان کی جاسوسی کرتی تھی جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتی، اور وہ ظالم ہر بار اس معجزے کو تباہ کر دیتی۔ جیسے پہلے ایک بزرگ نے انہیں انار کے ایک معجزاتی درخت کے بارے میں بتایا، لیکن جیسے ہی سوتیلی ماں کو اس کا علم ہوا اس نے فوراً درخت جڑ سے اکھڑوا دیا۔ مگر اگلے ہی دن ٹھیک اسی جگہ سے دودھ کی ایک نہر بہنے لگی۔ ظاہر ہے اس ظالم عورت سے یہ بھی برداشت نہ ہوا اور اس نے نہر کو مٹی سے بھروا دیا۔ ان بچیوں کی ہر امید کو وہ بے دردی سے کچل رہی تھی۔ جب لڑکیوں کو بھوکا مارنے کی ہر ترکیب ناکام ہو گئی تو اس سوتیلی ماں نے ایک ایسا گھنونا منصوبہ بنایا جس نے شیطانیت کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اس نے ایک سنگین بیماری کا ڈرامہ رچایا اور کرمدین سے ایک ایسی چیز مانگ لی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کرمدین سے کہا کہ اس کی بیماری کا علاج صرف ایک ہی چیز ہے، اپنی 3 بیٹیوں کا خون لا کر دو تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ پیروں پر مل سکوں۔ یہ سن کر تو جیسے کرمدین کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ کرمدین بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی اور دوسری طرف اس کی وہ بیٹیاں جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ وہ انہیں مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخرکار اس نے ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گہرے گھنے جنگل میں لے گیا، انہیں آخری بار جی بھر کے کھانا کھلایا، اور جب وہ تھک کر سو گئیں تو انہیں وہیں چھوڑایا، اس امید پر کہ شاید وہ کسی طرح بچ جائیں۔ پھر اس نے ایک ہرن کو مارا اور اس کا خون لے جا کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ قسمت نے یاوری کی اور جنگل میں 3 شکاری بھائیوں نے ان لڑکیوں کو دیکھ لیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی اور کچھ عرصے کے لیے ان کی زندگی میں جیسے بہار لوٹ آئی۔ زینب کی شادی ناصر نامی شکاری سے ہوئی اور جلد ہی ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی۔ لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن زینب کا شوہر ناصر اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار پر گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک پہلے سے بھی بڑا خطرہ ان کی زندگی میں داخل ہوا یوں کہ ایک دن فقیر کے بھیس میں ایک جادوگر زینب کے دروازے پر آیا اور اس سے شادی کرنے کی ضد کرنے لگا۔ زینب نے صاف انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنے جادو سے زینب کو ایک کتیا بنا دیا اور اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا۔ 14 سال ایک بہت لمبا تکلیف دہ عرصہ بیت گیا۔ ان 14 سالوں میں زینب کا بیٹا اپنی خالاؤں کے سائے میں جوان ہو گیا، لیکن اسے اپنے والدین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ 14 سال تک ایک ماں قید میں تڑپتی رہی اور ایک بیٹا اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ سے انجان رہا۔ اور پھر جب بالآخر اس بیٹے کو اپنی ماں کی حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے والدین کو ڈھونڈ نکالے گا اور انصاف کرے گا۔ وہ فوراً جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں اس کی ملاقات انہی اللہ والے بزرگ سے ہوئی جنہوں نے کبھی اس کی ماں اور خالاؤں کی مدد کی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ جادوگر نے اس کے باپ اور چچاؤں کو پتھر اور درخت بنا دیا ہے اور اس کی ماں اس کی قید میں ہے۔
پھر انہوں نے جادوگر کی سب سے بڑی کمزوری بتائی، اس کی جان ایک طوطے میں قید ہے۔ تو پھر بزرگ اور بیٹے نے مل کر ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا۔ بیٹا بزرگ کا پوتا بن کر جادوگر کے پاس گیا اور کسی نہ کسی طرح اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ جادوگر نے اسے زینب تک ایک پیغام پہنچانے کا کام سونپا۔ بیٹے نے بڑی ہوشیاری سے اپنی ماں کی انگوٹھی، جو اس کے پاس بچپن سے نشانی کے طور پر تھی، پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر بھیج دی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی زینب سمجھ گئی کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اب زینب نے جادوگر سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی طاقت کا راز اگلوا لیا اور بیٹے تک پہنچا دیا۔ بیٹے نے فوراً طوطے کو ڈھونڈ نکالا۔ طوطے کو اپنے قابو میں کرتے ہی اس نے جادوگر کو مجبور کیا کہ وہ اس کے باپ، چاچاؤں اور باقی تمام قیدیوں کو آزاد کریں، اور جیسے ہی سب آزاد ہوئے، بیٹے نے طوطے کی گردن مروڑ دی اور اسی لمحے جادوگر کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جب پورا خاندان برسوں بعد اپنے گاؤں واپس لوٹا تو ان کے والد کرم دین انہیں زندہ دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے اپنی بھیانک غلطی کی معافی مانگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ظالم سوتیلی ماں ایک بری بیماری کا شکار ہو کر مر چکی تھیں۔ انصاف ہو چکا تھا اور خاندان نے ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ تو یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت آخر ہے کیا چیز؟ کیا وہ جادوگر کی شیطانی طاقت تھی، یا پھر اس بیٹے کا عزم جس نے اپنی ماں سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا؟ شاید سچی طاقت کسی جادو میں نہیں، بلکہ ایمان، محبت اور ہمت میں چھپی ہوتی ہے۔